یہ اس رات کی کہانی تھی جس رات ابا پوری رات مسجد میں رہنے والے تھے۔ دوسرے محلے سے تبلیغی سلسلے میں ان کے کچھ مہمان آئے تھے اور وہ خود بھی مہمانوں کے ساتھ مسجد میں ٹھہر رہے تھے۔ شام کو ہی ابا نے گھر پیغام بھجوا دیا کہ آج وہ گھر نہیں آ پائیں گے اور فجر کی نماز کے بعد ہی گھر آمد ہوگی۔ مجھے یہ خبر سن کر دل ہی دل میں خوشی محسوس ہو رہی تھی اور اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ دوا لے کر لیٹی اور پھر میں نے انہیں بڑی مشکل سے اٹھا کر 2-3 نوالے کھلائے اور وہ دوبارہ سو چکی تھی۔ میں اس روز بالکل بے فکر تھی کیونکہ ابا نے فجر کی نماز کے بعد آنا تھا اور اماں تو ویسے بھی رات کو کم ہی اٹھتی تھی۔ میں نے جلدی سے سب کچھ سمیٹا اور کچھ دیر اماں کے انتظار کیا کہ جب تک وہ مکمل نیند میں نہ اتر جائے، اور اس کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ امی مکمل سو چکی ہیں، میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ ابا کی وجہ سے پہلے پہل تو رات کے آخری پہر کا انتظار کرنا پڑتا۔ ابا کو یہ لگتا تھا کہ میرے کمرے میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی ہوں اور میں اس وقت اپنا مقام کر لیا کرتی اور کسی کو کانوں کان بھنک بھی نہ پڑتی۔ لیکن آج رات تو مکمل آزادی تھی۔ میں نے اندر آ کر سب سے پہلے وہ ضروری کاغذات والا صندوق نکالا۔ اس میں ابا کے مسجد کے ضروری کاغذات اور دیگر ضروری چیزیں رکھی جاتی۔ اس کی چابی اور اس کا مکمل انتظام صرف میرے پاس ہی ہوتا ہے، اس لیے میں اسے بے فکر ہو کر استعمال کر لیا کرتی۔ میں نے اس کا تالا کھولا۔ میں بالکل آہستہ آہستہ ہاتھ چلا رہی تھی کیونکہ میں ڈر رہی تھی کہ اماں نہ جاگ جائیں۔ بے شک وہ نیند کی دوا لے کر سوئی تھی، لیکن پھر بھی اماں نیند کی کافی کچی تھی اور شاید وہ کسی وقت بھی جاگ جاتی، اور کچھ میرے دل کا وہم تھا جو مجھے بار بار باہر متوجہ کر رہا تھا۔ میں نے بنا آواز کیے وہ پرانا صندوق کھولا اور ایک بار پھر احتیاط دیکھنے کے لیے دروازے تک آئی۔ وہ ایسی ہی بے سود سو رہی تھی اور ہوش و حواس سے بیگانہ میں انہیں دیکھ کر تسلی کر کے واپس چلی گئی۔ میں نے وہ کاغذات ہٹائے اور وہ چھوٹی سی پوٹلی اٹھا لی جسے دیکھ کے میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ یہ ایک ایسا نشہ تھا جو مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی لگا اور اس قدر خطرناک لگا کہ میرا ذہن ہر وقت اسی میں الجھا رہتا۔ میں ہر وقت سوچتی رہتی کہ کب میں سے چھپ کر اسے استعمال کروں، اور جب بھی میں اسے استعمال کرتی ارد گرد کی دنیا سے بیگانہ ہو جاتی۔ میں بس اسی میں کھو جاتی تھی کیونکہ اس کے اندر کی دنیا بہت حسین تھی۔ میں نے وہ پوٹلی کھولی اور وہ جگمگاتا ہوا موبائل ہاتھ میں نکال لیا۔ یہ تو صرف میں ہی جانتی تھی کہ وہ کیسے کتنے مشکل سے میں نے حاصل کیا تھا۔ اسے لینے کا شوق مجھے اس قدر حاوی تھا کہ میں اچھے برے کی پرواہ کیے بغیر بس ہر حال میں اسے حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ ہر ایک کے خطرے کو سر پہ لیتے ہوئے بالآخر میں نے وہ حاصل کر لیا۔ میں نے اسے جیسے ہی کھولا، اس کی جگمگاتی ہوئی اسکرین پر میری مسکراتی ہوئی تصویر نمودار ہوئی۔ میں اسے آرام سے بیٹھ کر مختلف چیزوں کو کھول کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نا، اس میں موجود دنیا میری سوچ سے بھی زیادہ حسین تھی، اور میں اس حسین دنیا میں کھو کر اپنی بنائی ہوئی اس حدیث دنیا کو بھولتی چلی گئی جس کا حسن اتنا دیر پا تھا کہ وہ آخرت تک میرے ساتھ چلتا۔ میں نے خوشی سے مختلف ویڈیوز کو کھول کر دیکھنا شروع کیا۔ میں ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے جن میں ہر روز کچھ نہ کچھ نیا ہوتا، اور میں اس سب پر عمل کر کے اپنی آخرت خراب کرتی گئی۔ مجھے اس وقت بھی کوئی ہوش نہیں تھا اور وقتی ہوس میں بہہ کر میں وہ سب کچھ کر رہی تھی جس کی ہولناکیاں میری عزت، میرے کردار اور میری آخرت پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ شیطانی آوازیں میرے کمرے میں گونج رہی تھیں اور میں اس میں مست اور مگن تھی۔ وہ رات بھی گناہوں کے لذت میں ڈوبی ہوئی تھی اور باقی راتوں کی طرح میں اس میں اس قدر مست مگن تھی کہ ارد گرد سے بھی بے نیاز ہو چکی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس بیتی رات نے مجھے ساری دنیا کی عبرت کا نشان بنا دینا ہے۔ سننے والے شاید اس اذیت کا اندازہ نہ لگا پائیں، لیکن یہ وحشت ساری زندگیوں کی گناہوں کی لذت پر بھاری تھی جو میں نے جھیلی تھی۔ یہ کھیل رات گئے تک جاری رہا۔ مجھے اب خوف نہیں آتا تھا۔ پہلے پہل کی بات اور تھی، لیکن جیسے جیسے ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں ہم گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی لذت ہمیں خود میں سما کر ہم پر وہ غلبہ طاری کر دیتی ہے جو آسانی سے نہیں چھوٹتا۔ اور میری کہانی بھی آپ کو وحشت کی گہرائیوں میں دھکیلنے والی ہے جس سے سن کر آپ کا کلیجہ دہل جائے گا۔ میرا نام عائشہ رفیق ہے اور میری عمر 24 سال ہے اور میرا تعلق ایک شدید مذہبی گھرانے سے ہے۔ میرے والد صاحب امام مسجد تھے۔ وہ اپنے محلے کی مسجد میں ایک عرصے سے امامت کروا رہے تھے۔ پورا محلہ ان کی بے پناہ عزت کرتا، ان کی ہر بات پر عمل کرتا۔ میرے والد ہمیشہ سے صوم و صلات کے پابند رہے۔ ہمارا تعلق ملتان سے تھا، لیکن ابا چونکہ اس علاقے میں ایک عرصے سے جماعت کروا رہے تھے، اس لیے ہم یہاں پر رہائش پذیر تھے۔ میرے والدین کے ہاں ایک عرصے تک کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بہت منتوں اور مرادوں کے بعد جب اللہ نے ان کے آنگن میں کوئی پھول نہ کھلایا
تو لوگوں نے میرے والد کو مشورہ دینا شروع کر دیا کہ شاید تمہاری بیوی یعنی کہ میری ماں کسی طرح کی بیماری کا شکار ہے اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے میرے والد کو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ ان کی ایمانداری اور شرافت سے متاثر ہو کر کئی ایک گھرانے کے لوگ انہیں رشتہ بھی دینے کی پیشکش کر چکے تھے۔ میری والدہ میرے والد کے چچا کی بیٹی تھی، یعنی دونوں آپس میں چچا زاد تھے اور ابا اماں پر کسی بھی طرح کی ناانصافی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر اللہ نے میرے حصے میں اولاد کی خوشیاں لکھی ہیں تو وہ مجھے نسرین سے ہی اولاد نوازے گا، ورنہ اگر اس کی رضا یہی ہے تو میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اور یہ انہوں نے محض منہ زبانی نہیں کہا، 10 سال تک وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ جب اللہ نے ان کی سنی اور شادی کے 10ویں سال اللہ نے میرے والدین کو ماں باپ بننے کی خبر سے نوازا، اس روز وہ لوگ بہت خوش تھے اور ان کی خوشیوں کا اندازہ میں نے اس بات سے لگایا کہ اس رات شکرانے کے 100 نوافل میرے والدین نے ادا کیے۔ ان لوگوں کے صبر اور بے لوث دعاؤں کا اثر تھا کہ اللہ نے انہیں اس وقت ان خوشیوں سے نوازا جب وہ تمام امیدیں ترک کر چکے تھے۔ حتیٰ کہ اب تو اماں بھی اس حق میں تھیں کہ ابا کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، لیکن کبھی کبھی اللہ ہمیں کچھ عطا نہیں کرتا یا دیر کر دیتا ہے تو اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ لیکن انسان اس حد تک جلد باز ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ تو اس چیز کے بغیر بالکل ادھورا ہے، حتیٰ کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہی چیز تو اس کے جینے کا ذریعہ ہے۔ لیکن جب وہ چیز ہمیں ملتی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ ان سنگین نقصانات کو بھگتنا پڑتا ہے، تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کاش یہ ہمیں ملی ہی نہ ہوتی۔ میں نہیں جانتی تھی، شاید میرے والدین بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ کاش اس وقت بے اولاد ہمارے ساتھ رہتی اور اس وقت سے بچ جاتے، لیکن مجھے یقین تھا وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، ہمیشہ اس روز کی طرح جس روز میں نے پہلی بار ان کی گود میں آنکھ کھولی تھی۔ ابا نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی تھی کہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ ابا نے میرا نام عائشہ رکھا۔ اماں اور ابا مجھ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ میں نے آج تک ان کے منہ سے اپنے لیے کبھی ڈانٹ نہیں سنی۔ انہوں نے مجھے شہزادیوں کی طرح میرے پہ ناز نخرے کو پورا کیا۔ میری ہر جائز خواہش کو ابا پورا کرتے، لیکن میرے علاوہ ان کی زندگی میں دوبارہ اولاد کی کوئی خوشی نہ ملی۔ وہ تو اسی پر شاکر تھے کہ اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کر دی ہے۔ میرے والدین گھر میں بچیوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھیں۔ ہمارا گھرانہ ہمیشہ سے مہذب رہا۔ میں عام بچیوں کی طرح باہر کھیلنے نہیں جاتی تھی، بلکہ اپنے گھر میں آنے والی محلیوں کی بچیوں کے ساتھ کھیلتی۔ جب میں نے قرآن پاک مکمل کر لیا، میں بہت چھوٹی تھی، ابا نے مجھے قریب ہی اسکول کے مدرسے میں قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ میں کچھ وقت مدرسے جاتی اور واپس آ جاتی، وہاں بھی ماحول سخت تھا، کچھ لڑکیوں سے میری دوستی بھی ہوئی۔ ابا ہمیشہ مجھے چھوڑنے جاتے اور واپس لے آتے، اور دنیاوی تعلیم کے لیے مجھے اسکول کے بجائے ہنسا باجی جو کہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی ان کے پاس بھیجا۔ وہ گھر میں اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہتی تھی، ان کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ میں رات کو 1 گھنٹہ ان کے پاس پڑھنے جاتی، مغرب کے بعد وہ مجھے 1 گھنٹہ پڑھاتی، ابا انہیں کچھ رقم بھی دیتے تھے۔ اماں ان کے پاس مجھے چھوڑ آتی، پہل تو ہم باقاعدگی سے مجھے وہ چھوڑنے جاتی اور پھر بعد میں میں خود ہی چلی جاتی اور واپس آ جاتی، کیونکہ ان کا گھر ہمارے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ میں ہمیشہ باہر جاتے ہوئے 7 سال کے بعد میں نے گھر سے باہر قدم نکالا اور چادر لینا شروع کر دی، بالکل اماں کی طرح۔ اماں بھی گھر سے باہر جاتے ہوئے چادر اوڑھ لیتی تھی، اور میں کبھی نہ کبھی کسی میلاد کی محفل یا دینی محفل میں اماں کے ساتھ محلے میں جاتی، لیکن میرا دل چاہتا میں بھی اپنی ہم عمر بچیوں کی طرح باہر کھیل کود کرنے کے لیے جاؤں، لیکن ابا نے مجھے صرف اس وقت تک کے لیے اجازت دی جب میں بہت چھوٹی تھی، اور اس کے بعد میرے باہر جانے پہ پابندی لگا دی گئی۔ ابا باہر کے تمام معاملات خود ہی دیکھتے۔ میرے گھر قرآن مجید پڑھنے والی بچیوں میں سمیرہ میری سب سے اچھی دوست تھی، اور میں آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جا رہی تھی، باہر کی دنیا کی رنگینیوں سے بے خبر تھی۔ تب تک تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے دنیا کے مختلف رنگوں کی سمجھ آتی گئی۔ اس وقت مجھے اپنے گھر کے سارے اصول بے رنگ لگنے لگے، اور سمیرہ کی والدہ استانی تھی، گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو اس کے رنگا رنگ کپڑے، اس کی رنگا رنگ چیزیں، اس کے نت نئے پیشن دیکھ کر میرے دل میں بھی امنگ جاگتی کہ کاش میں بھی اس کی طرح خوبصورت چیزوں کے ساتھ خوبصورت دکھتی۔ دیکھنے میں سمیرہ سے زیادہ خوبصورت تھی، بس میرا رنگ سانولا تھا، لیکن میں بہت پرکشش لڑکی تھی۔ میں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا تو میرے مدرسہ جانا بھی ختم ہو گیا، اور گھر میں اماں نے مجھے کام کاج سکھا رکھے تھے۔ ہنسا باجی کی تعلیم سے میں اس قابل ہو گئی تھی کہ میں نے ابتدائی ساری جماعتوں کی تعلیم کو سیکھ لیا تھا۔
مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. میں چاہتی تھی میں بھی بڑی ہو کر سمیرا کی والدہ کے جیسی بنوں اور تعلیم حاصل کر کے باہر کی دنیا میں خوب گھوموں پھروں اور مزے کروں. اور اسی وجہ سے جب بھی مجھے خان صاحب باجی کے یہاں جانے کی اجازت نہ دیتی تھی میں رو رو کر گھر میں وبال پیدا کر دیتی اور بالآخر اماں ابا میری ضد کے آگے ہار جاتے اور مجھے دوبارہ کتابیں دے کر ہنسا باجی کے پاس بھجوا دیتے. ہنسا باجی بھی بہت ماڈرن لڑکی تھیں، گو کہ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، لیکن ان کی چال ڈھال رنگ انداز دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ بیوہ ہے. وہ بھی اچھی خاصی پڑھی لکھی تھی اور خود ہی جاب کرتی. اس کے پاس موبائل بھی تھا. اس کے پہننے اوڑھنے کا طریقہ، اس کے بالوں کی کٹنگ، اس کا بات کرنے کا انداز، سب کچھ بہت منفرد تھا. میں بھی بالکل اسی کی طرح بننا چاہتی تھی اور شاید اماں ابا اسی بات سے ڈرتے تھے. ہنسا باجی سے تعلیم سیکھنے سے زیادہ میں اس سے وہ سب کچھ سیکھ رہی تھی جو مجھے نہیں سیکھنا چاہیے تھا. یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے جب ہم دوسروں کے بہکاوے میں آ کر اور اپنے موز اور خواہشات کے پیچھے لگ کر کچھ نہ کچھ ایسا بہت غلط کر دیتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کو جنم دیتا ہے. اور میرا دماغ بھی مجھے جن خواہشات کی جانب لے کر جا رہا تھا وہ بھی شاید میری زندگی میں مجھے بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی تھی. گھر میں میں نے اب اماں کی بات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا. ابا تھوڑے سخت طبیعت تھے لیکن وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میں ان سے ڈرتی بھی تھی. لیکن اب میں نے اماں سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا. میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی ضدی اور خودسر ہوتی جا رہی تھی. اماں مجھے اکثر سمجھاتی رہتی تھی کہ لڑکیوں کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں ہمیشہ سے فرمائش کرتی کہ مجھے بھی ہر روز ہنسا باجی کی طرف کپڑے اور جوتے لے کر دیں. ایک روز اماں نے میری شکایت ابا سے لگا دی اور اس روز دوپہر کو جلدی گھر آئے. انہوں نے اماں مجھے کہا کہ جلدی سے تیار ہو جائیں، ہم کہیں جا رہے ہیں. میں بہت زیادہ خوش اور حیران تھی کیونکہ پہلے ابا ہمارے لیے خریداری کرتے تھے اور ہم کم ہی باہر جاتے تھے. اور اس روز ابا ہمیں لے کر قریبی بازار میں آئے. ابا نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ نوٹ نکال کر اماں کو دیے اور کہا کہ جو چیزیں میری بیٹی چاہتی ہے اسے لے کر دو. میں اس دن بہت خوش تھی، بہت زیادہ خوشی. یہ پہلی دفعہ تھا جب میں خود جا کر مارکیٹ سے اپنے لیے چیزیں پسند کر رہی تھی. میں نے اپنے لیے کچھ جوتے کپڑے پسند کر لیے. جی تو چاہتا تھا مارکیٹ کی ساری چیزیں اپنے لیے لے لوں، لیکن امی مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ میں کچھ ضرورت کی چیزیں پسند کر لوں کیونکہ ابا کے پاس بس اتنے ہی پیسے ہیں جن سے بمشکل ایک ماہ کا گزارا ہو سکتا ہے. مجھے اماں کے اس رویے پہ جی بھر کے تپ چڑھی. جب ابا نے اسے نوٹ دیے تھے تو پھر کیا ضرورت تھی کنجوسی کرنے کی؟ وہ کیوں نہیں مجھے اپنی مرضی کے مطابق چیزیں لینے دے رہی تھی؟ اس وقت مجھے یہ سمجھ نہ آیا کہ اماں حالات کے ہاتھوں اتنی مجبور ہے کہ وہ بس میرے لیے اتنا کچھ ہی خرید سکتی ہے. اور اگر میں سمجھ پاتی تو یہ اتنا کچھ کم نہیں تھا، یہ بہت تھا میرے لیے. لیکن اس وقت میری آنکھوں پر لالچ کی ایک گہری پٹی بندھی ہوئی تھی اور میں نے اپنی چیزیں لی، خوشی خوشی واپس آ گئی. ابا بھی بہت خوش تھے. اس رات جب عائشہ کی نماز پڑھ کر واپس آئے تو ابا نے مجھے پیار سے اپنے پاس بلایا، مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، عائشہ تم ہمارے لیے سب کچھ ہو، ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہے اور ہم تمہارے لیے ہی محنت کر رہے ہیں. میری پیاری بیٹی، اپنی خواہشات کو اتنا منہ زور نہ بننے دو کہ یہ اوقات کی چادر سے باہر نکلنے لگے. ہر حالت میں صابر اور شاکر رہنا سیکھو. بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں اور انہیں ہر حال میں بس خوش رہنا سیکھنا ہوتا ہے. بھروسہ کرنا ابا مجھے سمجھاتے رہے اور میں بس خاموشی سے دیکھ رہی تھی. میرے تو ذہن میں ابھی تک یہی چل رہا تھا کہ میں نے ابھی نئے کپڑے اور جوتوں کو پہن کر ہی نہیں دیکھا. ایسا نہیں تھا کہ پہلے مجھے ان چیزوں کی کمی تھی، بلکہ اماں میرے لیے خصوصاً خوبصورت کپڑے بنواتی تھیں، لیکن ان میں ہمیشہ مجھے کوئی نہ کوئی نقص نظر آتا. میں چاہتی تھی کہ میں اپنی مرضی سے آج کل کے فیشن کے مطابق کپڑے لوں. یہ بھی اس لیے کہ شاید مجھ پر ہی دنیا داری کا رنگ چڑھنے لگا تھا. ایک روز میں نے اماں سے کہا کہ اماں ہم پارلر کیوں نہیں جاتے؟ اور اماں مجھے حیرانگی سے دیکھتی رہ گئی. پھر پیار سے بولی کہ اللہ نے میری بیٹی کو بہت خوبصورت بنایا ہے، اسے کسی بھی پارلر کی ضرورت نہیں ہے. اماں کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا. میں نے غصے میں کہا کہ اماں تجھے کچھ بھی آج کل کے ماحول کا علم نہیں ہے، پارلر جانے سے بہت خوبصورت بن جایا کرتے ہیں. اماں نے میری بات سن کے مسکراہٹ سے کہا کہ 5 وقت کی نماز اور وضو سے چہرے پہ نور پھیل جاتا ہے، اور ویسے بھی تم گھر میں اپنا خیال تو اتنا رکھتی ہو نا. میں اماں کی بات سن کے کافی مایوس ہوئی. کاش کہ اماں بھی سمیرا کی ماں کی طرح ہوتی. اور سمیرا مجھے دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی لگتی تھی، جسے دنیا کی ہر چیز وافر مل رہی تھی، اور یہاں تک کہ اسے تو کبھی باہر جانے کے لیے چادر بھی نہیں لینی پڑتی تھی. ہمارے گھر آئے وقت پھر بھی ابا کی وجہ سے وہ دوپٹہ لے لیتی، ورنہ وہ دوپٹے کی پابند نہیں تھی. اس کے لمبے
لیئرز میں کٹے ہوئے بال، اس کے لمبے لمبے ناخن، اسٹائلش لک، کوئی بھی اسے دیکھتا تو بس دیکھتا رہ جاتا۔ وہ کالج یونیورسٹیوں میں ادھر ادھر گھوم پھر کر عیش کر رہی تھی اور ہم یہاں پر ہر آسائش کے لیے ترستے ہوئے سڑ گل رہے تھے۔ مجھے اپنی ساملی سلونی رنگت دیکھ کے رونا آ جاتا۔ اگر میں بھی مہنگی مہنگی کریموں کو استعمال کرتی تو اب تک سمیرا سے زیادہ گوری ہو چکی ہوتی۔ اپنے لمبے خوبصورت بالوں کو میں حسرت سے دیکھی آج میں بھی انہیں پارلر جا کے لیئرز میں کٹواتی، اور یہاں تک کہ اب تو مجھے اپنی چادر سے بھی کوفت ہونے لگی تھی۔ خام خواہی جہاں جاتے ہیں اسے اوڑھ کر جانا پڑتا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ اب شیطان میرے دامن میں گھسا اور اپنی چالوں سے مجھے زیر کرتا چلا گیا۔ شاید شیطان بھی ان لوگوں کو ورغلاتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ورغلائے۔ شیطان بھی ان لوگوں سے کوسوں دور رہتا ہے جن کے لیے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اماں نے ابھی تو ساری زندگی پردے میں گزاری تھی۔ وہ یہ نہیں تھا کہ ابا انہیں کہیں لے کر نہیں جاتے تھے، وہ ابا کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھی، اپنا بہت خیال بھی رکھتی تھی۔ اب چونکہ عمر ڈھل رہی تھی تو ڈھلتی عمر کے ساتھ ہی حسن بھی مان پڑ رہا تھا، لیکن ان کے چہرے کا نور دیکھنے والوں کو چونک جانے پہ مجبور کر دیتا۔ ان کا سادہ پن اور لہجے کی شائستگی بہت خوبصورت تھی۔ وہ کبھی کسی کے لیے دل میں کوئی غلط سوچ یا بغض نہیں رکھتی تھی۔ حتیٰ کہ جب بھی سمیرا ہمارے گھر میں آتی تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ان کی بیٹی کو بگاڑ رہی ہے یا وہ اچھے ماحول سے تعلق نہیں رکھتی۔ شاید انہیں اپنی تربیت پہ بھروسہ تھا اور یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے میری تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، بس وہ مجھے شیطان اور شیطانی سوچوں سے دور نہیں رکھ پائی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے دوبارہ سمیرا ملنے کے لیے آئی۔ اس نے اپنا موبائل لے لیا تھا۔ میں کافی حیران تھی کہ اس کی ماں نے اسے خود موبائل لے کر دیا۔ میں نے پہلے ہی خنسا باجی کے ہاتھ میں ہی دیکھا تھا اور بس اس حد تک میں یہ جانتی تھی کہ اسے دوسروں سے باتیں کی جاتی ہیں۔ گھر میں ابا کے پاس چھوٹا موبائل تھا جس سے ابا اور امی ہمیشہ دوسرے رشتہ داروں سے حال حوال بات کرتے۔ میں نے تو کبھی اسے ہاتھ لگانے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی تھی۔ سمیرا موبائل لے کر بہت خوش تھی۔ اس نے مجھے وہ کھول کر دکھایا۔ اس میں اس کی بہت زیادہ خوبصورت تصویریں تھیں، اس میں اور بھی مختلف چیزیں تھیں۔ اس سے پہلے وہ مجھے کچھ اور دکھاتی ابا آ گئے اور وہ اپنے گھر چلی گئی، لیکن جاتے جاتے وہ میرے دل میں ایک بار پھر احساس کمتری کا گڈھا کھول کر چلی گئی۔ میرے دل میں احساس کمتری مزید بڑھ گئی۔ بس میری قسمت خراب تھی۔ میں رات بھر یہی سوچتی رہی کہ میں یہ سب کچھ کیسے حاصل کروں۔ یہ کچی عمر کے وہ باغی خیالات تھے جو اب حالات کی الٹی طرف چلنے کے لیے راغب تھے، اور اب ان کی نازک ڈور کو تھام کر اسی طرح چلنا شروع کر دیا۔ جہاں تک آپ کے لیے ذلت کی گہری درد نہیں ہوتی جس پہ چلنا جتنا جائیں اتنا ہی دھنستے چلے جائیں، اور میں ابھی ان کو تھام چکی تھی۔ میں جانتی تھی گھر میں کوئی بھی کبھی میری اس خواہش کو پورا نہیں کرے گا، اور میں اب دن بدن باغی ہوتی چلی گئی۔ میری عمر ابھی صرف 17 سال تھی اور دماغی فطور سر چڑھ کے بولتا تھا۔ ایک دن جب میں خنسا باجی کے پاس گئی تو وہ کمرے میں بیٹھی تھی اور ان کا بیٹا احد باہر کھیل رہا تھا۔ میری روٹین تھی کہ میں جاتی ان کو سلام کرتی، اور اس روز بھی میں ان کو سلام کرنے کے گھر سے ان کے کمرے کی طرف بڑھی جب وہ کسی سے بات کر رہی تھی اور ان کی ہنسی کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ میں دروازے میں کھڑی ہو کے انہیں حیرانگی سے دیکھتی رہی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی اور نہ جانے وہ فون میں دیکھ کر کس سے اور کس طرح بات کر رہی تھی۔ میں ان کی باتوں کو اور مقابل کی آواز کو صاف سن سکتی تھی۔ شاید وہ کوئی لڑکا تھا۔ وہ لوگ کچھ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، کچھ ایسی باتیں جو میں نے پہلی بار سنی تھیں، اور وہ باتیں میرے جذبات کو ابھار رہی تھیں۔ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر ان کو دیکھتی رہی۔ ان کی عجیب و غریب باتیں اور حرکتیں دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ان کو اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ ان کا بیٹا صحن میں اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وہ اپنے کام میں مست اور مگن بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری جب ان کی اچانک نظر مجھ پہ پڑی اور وہ بوکھلا کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں بھی ان کو دیکھ کے ڈر گئی۔ شاید وہ اب مجھے ڈانٹ دیتی۔ وہ کچھ دن مجھے دیکھتی رہی اور جلدی سے موبائل بند کر کے اپنی حالت درست کی اور میری طرف متوجہ ہوئی۔ میں ان کو دیکھ کے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شاید میں نے کوئی غلطی کر دی تھی کہ وہ مجھے زیادہ خوف زدہ تھی۔ تم کب آئی ہو عائشہ؟ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنی حالت پہ قابو پاتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ وہ میں آپ کو سلام کرنے آئی تھی باجی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے تم جاؤ پڑھو بیٹھو میں آتی ہوں۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی اور میں جلدی سے واپس مڑ گئی اور کتابیں کھول کر بیٹھ گئی، لیکن میرا ذہن انہی کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ کس قدر عجیب تھی اور وہ ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ میں ان کی باتوں کو سوچتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے مجھے دوبارہ اندر بلایا اور بیٹھنے کو کہا، اور میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ شاید مجھ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔
وہ کچھ دیر میری جانب دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، عائشہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ میں علی سے بات کری تھی، علی میرا کزن ہے، دیکھو تم نے کچھ دیکھا تو اس کے آگے ذکر مت کرنا، میں صرف تمہاری باجی نہیں تمہاری بہت اچھی دوست ہوں۔ وہ شاید خوفزدہ تھی کہ میں ان کی باتوں کو آگے بیان کر دوں گی، اس لیے خود کو میری دوست ظاہر کر رہی تھی، اور میں تو پہلے ہی ان پہ مری جاتی تھی۔ نہیں ہنسا باجی، میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، میں آپ کی باتوں کو آگے نہیں بتاؤں گی۔ میرے جلدی جلدی کہنے پہ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر مسکراتی، اچھا کیسے پسند کرتی ہو مجھے؟ میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، آپ کے کپڑے، آپ کے بال، آپ کا گھر بھی بہت اچھا ہے، آپ کے بولنے کا انداز اور آپ کے لک اور آپ کا موبائل۔ میں جلدی جلدی ان سے ان تمام چیزوں کا ذکر کر رہی تھی جن سے میں متاثر تھی۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ میری سوچ بھی ویسی ہوگی جیسے کہ اماں اور ابا کی مجھے اپنے گھر آنے کی بہت مذہبی سوچ کی لڑکی سمجھ رہی ہوں گی، اس لیے میری بات سن کے وہ کچھ تنقیدی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ خنسا باجی، اب مجھے بھی اسی طرح بولنا پڑھنا فیشن کرنا سکھا دیں، میں بھی خوبصورت بننا چاہتی ہوں آپ کی طرح۔ میرے کہنے پہ وہ مسکرانے لگی اور بولی، ٹھیک ہے میں تمہیں سب کچھ سکھا دوں گی، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم ان باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کرو گی۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور اس دن میں بہت خوش تھی، ان سے سب کچھ سیکھ کر ان کے جیسا بننا چاہ رہی تھی، اور کیا چاہیے تھا۔ پھر میرا ذہن مکمل ان کی طرف لگ گیا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ان گناہوں کی دلدل میں گھسیٹ لیا جس میں وہ خود گر چکی تھی، اور قصور ان کا بھی نہیں تھا، میں تو خود ان گناہوں کی دلدل میں گرنا چاہ رہی تھی۔ سادہ سی اماں بس اس بات پر مطمئن تھی کہ میں تعلیم پہ توجہ دے رہی ہوں، لیکن میں تو وہاں کچھ اور ہی سیکھنے کے لیے جاتی۔ تعلیم کے نام پہ کچھ نہ کچھ سیکھنا صرف میری خواہش تھی، ورنہ ابا تو اس بات پہ بضد تھے کہ جلد از جلد میری شادی کر دی جائے۔ اب ہم سب باجی بغیر کسی خوف اور جھجک کے میرے سامنے مختلف لڑکوں سے باتیں کرتے۔ پہلے پہل تو میں جھجک جاتی، مجھے ان لڑکوں اور ان کی باتوں سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے سب کی عادت ہونے لگی، مجھے بھی ان کے ناجائز تعلقات کو دیکھنے کی سننے کی لت لگنے لگی۔ شاید وہ مجھے بھی اپنے پاس بٹھاتی مجھے عادی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے وہاں پر ان کی مختلف چیزوں کو استعمال کرنا سیکھا، وہ مجھے موبائل کی مختلف استعمال کی متعلق بتاتی۔ موبائل میری سوچ سے بھی زیادہ دلچسپ تھا، اس میں بستی دنیا تو اس قدر زیادہ حسین تھی کہ گویا یہی جنت ہو۔ ایک بار پھر میرے سمیرا سے ملاقات ہوئی، لیکن اس بار میں اسے ہرگز متاثر نہیں تھی، بلکہ مجھے لگا کہ وہ اپنی پڑھائی سے نکل کر باہر کی دنیا کو اتنا نہیں جانتی جتنا کہ میں اور خنسا بازی جانتی ہیں۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ وہ مجھے سمجھانے لگی کہ دیکھو تمہاری دنیا بہت خوبصورت ہے، تمہارے والدین بہت مہذب اور عزت دار ہیں، اور تم ان کی ہمیشہ فرما بردار بیٹی رہنا۔ مجھے اس کی بات پہ کافی غصہ آیا اور میں نے غصے میں اسے کہا کہ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے تم مجھے یوں لیکچر دینا شروع ہو گئی ہو۔ وہ میری بات سن کے خاموش ہو گئی، اور باجی نے مجھے موبائل کی ان مختلف ایپس کے بارے میں بتایا تھا جس سے وہ مختلف لڑکوں سے ویڈیو کال پر بات کرتی تھی۔ وہ لڑکے ان کو کافی زیادہ پسند کرتے تھے، وہ آئے روز نئے نئے فیشن لگا کر ان کو دکھاتی اور ان کی تعریفیں کرتے، ان سے کچھ رقم کا مطالبہ کرتی اور وہ انہیں پیسے بھی بھیجتے تھے۔ ان کے ساتھ مل کر تو میرے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ میرے انداز دیکھ کر اماں کبھی کبھار مجھے ٹوکتی تو میں بری طرح سے جھڑک دیتی اور یہی کہتی کہ تم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہو، اگر تم لوگ پڑھے لکھے ہوتے تو ضرور تم لوگوں کو پتہ ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اماں ابا میرے انداز دیکھ کے کافی پریشان رہنے لگے تھے، لیکن وہ بے بس اور خاموش تھی۔ میں تو آج کل جیسے آسمانوں پہ اڑنے لگی تھی۔ میرے دل میں یہ سب کرنے کی تڑپ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ میں اب ہر حال میں سب کچھ پانا چاہتی تھی، اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑتا میں کرتی۔ خنسا باجی نے ایک دفعہ میری بھی ایک ریحان نامی لڑکے سے بات کروائی۔ پہلے پہل تو میں بات کرتے ہوئے بہت زیادہ جھجک رہی تھی اور خاموش تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا اور مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ باجی نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے تمہارے متعلق اسے بتایا اور وہ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کبھی اس طرح کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی، اس لیے ہمارے شرم کے تو مجھے کوئی بات ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دوپٹے کو سختی سے اپنے سر پہ لپیٹ رکھا تھا اور میرے ہاتھ مسلسل کپ کپا رہے تھے۔ شاید میں خوف زدہ تھی۔ خنسا باجی میری حالت دیکھ کے میرے پاس بیٹھ گئی، مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی کہ میں پہلی بار کسی لڑکے سے بات کر رہی ہوں، اس لیے تھوڑی سی جھجک رہی ہوں۔ وہ لڑکا مسکرانے لگا۔ وہ اب آہستہ آہستہ مجھے اپنے ساتھ باتوں میں لگا رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر بات کی اور پھر موبائل پکڑا کر باہر چلی گئی۔
میرا دل عجیب ہو رہا تھا، شاید میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب یہ آئے روز ہونے لگا، خنسا باجی میری اس لڑکے سے بات کرواتی۔ وہ لڑکا ہمیشہ یہی کہتا کہ وہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور میری خوبصورتی کو یوں گنگاتا کہ میں شرمانے پہ مجبور ہو جاتی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ میں کافی حیران تھی، کس طرح ایک نہایت خوبصورت لڑکا مجھ سے محبت کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ میں اس چیز کی عادی ہوتی چلی گئی اور ریحان سے بات کرتے کرتے 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ وہ مجھے بےحد اچھا لگنے لگا تھا، وہ بہت خوبصورت باتیں کرتا تھا۔ اب تو میں بات کرتے ہوئے بے فکری سے اسے بات کرتی، حتیٰ کہ میں نے دوپٹہ اوڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ پہلے پہل میں نے سر سے اتارا، پھر سینے پہ پھیلایا اور پھر آہستہ آہستہ وہ میرے سینے سے بھی سرکتا چلا گیا۔ میں ایک مورا تھی جسے خنسا باجی میری طرف گھماتی اور اسی طرح میں گھوم جاتی۔ رنگین دنیا کی رنگینیوں کا نشہ کچھ اس طرح مجھے لگا کہ میں ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اچھے برے کی پہچان تو میرے ذہن سے نکلتی چلی گئی۔ وہ مجھے اپنی باتوں میں الجھاتا چلا گیا اور میں چلتی چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی آخر خنسا باجی کو اس سب کا کیا فائدہ ہے جو وہ بغیر کسی لالچ کے ہر روز میری ریحان سے بات کرواتی تھی۔ ایک روز بھی ایسا ہی ہوا، جب میں عصر کے وقت خنسا باجی کے گھر آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ ریحان صبح سے میرا انتظار کر رہا ہے اور مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے موبائل لیا اور ریحان کو ویڈیو کال کی۔ میں اس سے بات کرنے میں مصروف تھی جب ایک دم سے کمرے میں اماں داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کے کمرے کی دہلیز پہ ٹھٹک کے رک گئی۔ وہ حیرانگی اور پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھیں اور خنسا باجی کچھ بوکھلاہٹ سے کھڑی ہو گئی۔ میں اماں کو دیکھ کے کافی خوفزدہ تھی۔ نہ جانے اماں میرے پیچھے کیوں آئی تھی، وہ پہلے تو کبھی نہیں آئی تھی۔ اماں کچھ دیر غم و غصے کی کیفیت میں مجھے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ جب میں گھر گئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ گھر میں ابا بھی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے سختی سے لا کر ابا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں حیران پریشان تھی، ابا بھی پریشانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ کبھی میری طرف دیکھتے، کبھی سوالیہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھتے۔ اماں نے آگے بڑھ کر میرے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا اور میں نیچے گر گئی۔ ابا جلدی سے آگے بڑھے، گھبرا کر بولے، کیا بات ہے، اسے کیوں مار رہی ہے؟ اس سے پوچھے مولوی صاحب، یہ ہمارے اعتبار کا یہ صلہ دے رہی ہیں؟ ابھی میں دیکھ کر آئی ہوں، یہ پڑھائی کے بجائے وہاں پر جو گل کھلا رہی تھی، یہ آپ کی عزت کو مٹی میں ملا دے گی۔ مولوی صاحب، ابا بے یقینی سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میری تو حالت عجیب تھی۔ شرمندگی کے مارے میں تو نظر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ بتاؤ مجھے عائشہ، وہاں پہ کیا کر رہی تھی اور تم وہ موبائل کدھر سے آیا اور کس سے بات کر رہی تھی تم؟ میں اماں کے تمام سوالوں پہ چپ سادے بیٹھی تھی۔ میں جانتی تھی اب میری خیر نہیں۔ مجھے ابا سے بہت خوف آتا تھا اور خوف سے زیادہ مجھے اس وقت شرمندگی ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ اتنے میں دروازے سے خنسا باجی اندر داخل ہوئی، جلدی سے ابا کی طرف بڑھی اور مصنوعی فکر مندی سے بولی، دیکھیے مولوی صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یہ میری بہن کی کال تھی جو عائشہ کو دیکھنا چاہ رہی تھی اور میں نے بتایا کہ یہ عائشہ ہے، میری طالب علم، میرے پاس پڑھنے آتی ہے، اتنی سی بات ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے مشکور نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور شکر کا سانس لیا۔ شکر ہے وہ وقت پر آ گئی، اس نے مجھے بچا لیا، اور اگر وہ آج نہ آتی تو کیا ہو جاتا، شاید میں خوف میں آ کے سب کچھ اگل دیتی۔ اسے اپنی عزت کی بھی فکر تھی۔ ابا نے کچھ غصے سے اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ بیٹا، ہم اپنی بیٹی کو آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور آپ پر اعتبار کرتے ہیں، آپ کوئی ایسا کام نہ کیجیے جس سے ہماری عزت خراب ہو۔ اماں اس کے بعد ذرا بھی مطمئن نہیں تھی، وہ کچھ دیر بیٹھی رہی، تسلیاں دیتی رہی، پھر واپس چلی گئی۔ ابا چپ چاپ اٹھے اور مسجد کی جانب چل دیے۔ میں جلدی سے اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ میں رو رو کر اسے بتا رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسے باجی کہہ رہی تھی، بالکل ایسی ہی بات ہے۔ مجھے تو وہ موبائل استعمال کرنا بھی نہیں آتا اور میں تو نہیں جانتی کہ اس سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ میں نے معصومیت کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے اپنی ماں کو منا لیا، لیکن اس سب کے باوجود اب میری خنسا باجی کے گھر جانے پہ پابندی لگ گئی تھی، کیونکہ میرے والدین کوئی بھی خطرہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ وہ سچ میں خوف زدہ ہو چکے تھے، لیکن یہ میرے لیے ایک بہت بڑی پریشانی بن گئی تھی۔ اب میں کسی طرح ریحان سے بات کر سکتی تھی اور ریحان کے بغیر میرا ایک پل نہیں گزرتا تھا۔ 2 دن میں نے جیسے تیسے گزارے۔ میں جانتی تھی یا میرا دل جانتا تھا، میں پل پل ریحان کی یاد میں۔ ایک دفعہ تو باجی میرا پتہ کرنے کے لیے بھی آئی، لیکن اماں نے اسے منع کر دیا کہ اب یہ پڑھنے نہیں آئے گی، بلکہ میرے ساتھ کام کاج کروائے گی، بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔
میں کوئی بھی ضد کر کے مزید ان کے شک میں ان کو نہیں ڈال سکتی تھی، لہٰذا میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے ہر حال میں موبائل چاہیے تھا، اور جب اس سلسلے میں نے سمیرا سے رابطہ کیا، میں نے اسے ملنے کے لیے گھر بلایا۔ جب میرے گھر آئی تو میری حالت دیکھ کے کافی پریشان ہوئی۔ کیا بات ہے عائشہ، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں مسلسل رو رہی تھی اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ پھر میں نے اس کو ساری بات بتا دی، اسے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ پلیز میری ریحان سے بات کروا دو، میں اس کے بعد ایک منٹ بھی نہیں جی سکتی۔ اور سمیرا مجھے دیکھ کے میری باتوں کو سن کے کافی حیران تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم یہ سب کچھ کر سکتی ہو عائشہ، خدا کے لیے اپنے باپ کی عزت کی طرف دیکھو۔ وہ میری بات سن کے شدید غصے میں تھی۔ سمیرا پلیز میری ریحان سے بات کروا دو، میں ابھی بھی روتے ہوئے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، اور میں تمہیں بھی منع کر رہی ہوں، سب سے باز آ جاؤ، تم ابھی اس دنیا کو نہیں جانتی۔ یہ تاریک دنیا ہے جس میں عزت کو بیچ کر واپسی پہ صرف ذلت کو لے جایا جاتا ہے، جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اپنے ماں باپ کی عزت کو دیکھو، اگر تم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو وہ یقیناً جیتے جی مر جائیں گے۔ خدا کے لیے عائشہ خود کو سنبھال لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، توبہ کر لو خدا سے، خدا معاف کر دے گا۔ عائشہ خود کو سنبھال لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ وہ مجھے سمجھا رہی تھی جب مجھے اس کی بات سن کے شدید غصہ آیا۔ میں نے غصے سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ اگر تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تو چلی جاؤ یہاں سے، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، یہ میری زندگی ہے اور مجھے جینے کا پورا حق ہے۔ میں ریحان سے محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، اور مجھے سمجھانے سے پہلے تم اپنے آپ کو تو دیکھو۔ وہ میری بات سن کر غصے سے کھڑی ہو گئی۔ ماڈرن ہونے میں اور عزت بیچنے میں بہت فرق ہوتا ہے عائشہ، تم بہت پچھتاؤ گی ایک دن۔ وہ واپس چلی گئی تھی اور میں نا امید سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ مجھے ہر حال میں موبائل چاہیے تھا۔ میں جانتی تھی اماں مجھے کبھی بھی اب ہنسا کی طرف نہیں جانے دیں گی۔ تبھی میرے ذہن میں وہ شیطانی منصوبہ کود پڑا۔ میں نے اسی شام ماما سے بہانہ بنایا کہ میں اپنی ساری کتابیں ہنسا باجی کی طرف لینے جا رہی ہوں، آخری بار دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ اماں میری منتوں سے میری بات سے مطمئن ہو گئی اور مجھے اس کے گھر جانے کا موقع مل گیا۔ میں اس کے گھر گئی، میں نے جاتے ریحان سے بات کرنے کی فرمائش کی۔ خنسا نے اسی وقت میری ریحان سے بات کروا دی۔ میں نے اسے ساری بات بتائی، وہ بھی میری بات سن کے کافی پریشان تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کب تک ادھر سے بات کرتی رہو گی، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم ایسا کرو، اپنا ایک موبائل لے لو اور چھپا کے رکھ لو، اس سے ہمیں بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس دن اپنی کتابیں اٹھا کے میں واپس آ گئی۔ میرے ذہن میں ریحان کی یہی بات گردش کر رہی تھی کہ میں اپنا موبائل لوں، لیکن کس طرح لوں؟ میرے پاس تو نہ پیسے ہوتے تھے، نہ ہی ابا مجھے موبائل لے کر دینے والے تھے، تو پھر میں کیا کرتی؟ میں پوری رات سوچتی رہی اور سوچ کے ہلکان ہوتی رہی۔ جب صبح بدقسمتی سے ابا مسجد کا تمام فنڈ اکٹھا کر کے لے آئے، انہوں نے مسجد کا ایک علیحدہ صندوق بنوایا ہوا تھا جس میں وہ مسجد کے تمام فنڈ کو اکٹھا کرتے اور وقت آنے پہ وہ ضرورت کے لیے استعمال کرتے۔ لوگ ان پر اعتبار کرتے اور ان کو تمام نظام سونپ دیتے۔ اس روز بھی ابا فنڈ لے کر آئے اور میرے سامنے انہوں نے صندوق میں رکھا، اور میری آنکھیں ان پیسوں کو دیکھ کے چمک اٹھی۔ میرے پاس ایک نیا راستہ تھا۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر ان پیسوں کو ابا واپس نہیں کریں گے تو محلے میں ابا کی کیا عزت رہ جائے گی۔ میرے باپ کی پوری زندگی کی عزت ریاست تھی، جس سے میں نے ایک منٹ میں بہا دیا۔ میں نے اسی شام وہ پیسے نکال لی اور جا کر خنسا باجی کو دے دی، اور مجھے نہیں پتا تھا موبائل کتنے پیسے تک کا آ جائے گا، لیکن میں ہر حال میں موبائل لینا چاہتی تھی۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ خان صاحب میرے پاس پیسے لے کر حیران ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے یہ پیسے سمیرا سے لیے ہیں، میں اب بھی فی الحال اسے اس حوالے سے کوئی بات نہیں بتانا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں اسے میری بات کا یقین آیا یا نہیں، لیکن 2 دن کے بعد وہ میرے لیے موبائل لے آئی اور بہانے سے میرے گھر آئی، مجھے موبائل دے کر چلی گئی۔ میں نے اسے شام موبائل کو کھولا، میرے پاس ابا کی ایک پرانی سم تھی، میں نے وہ اسی میں ڈال لی اور اسے آن کر دیا۔ اب موبائل میرے پاس آ چکا تھا، مجھے انتظار تھا کہ کب مجھے وقت ملے اور میں جی بھر کے ریحان سے بات کروں۔ اب تو مجھے ہنسا باجی کے گھر جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب میرے پاس موبائل آ چکا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، میں بہت خوش تھی۔ رات کو جب سو جاتے سب تو رات کے پچھلے پہر میں اٹھتی اور اندر جا کر کسی نہ کسی بہانے سے ریحان سے بات کر لیتی۔ ایک دن جب ابا نے دیکھ لیا تو میں نے بس یہی کہا کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، اب تو میں 1 منٹ بھی گھر سے باہر نہ جاتی۔ اماں اور ابا مجھ میں تبدیلی دیکھ کے بہت خوش تھے۔ انہیں تو یہ لگ رہا تھا کہ ان کی بیٹی سدھر چکی ہے اور شاید وقت نے اسے سمجھدار بنا دیا ہے۔ یہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی تو ان تاریک راہوں پہ نکل چکی ہے
جہاں سے واپس پلٹنے کے لیے اسے نہ جانے کتنی قیمت چکانی پڑے گی۔ تقریباً 10 دنوں کے بعد ابا کو پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی، اور جب ابا نے پیسے مانگے تو وہاں پر پیسے نہیں تھے۔ ابا بہت پریشان تھے۔ میں نے ان کے ساتھ مل کے پورا گھر چھان مارا۔ مجھے ان کی ضعیف بوڑھی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دی، لیکن میری آنکھوں پہ کچھ ایسا پردہ چڑھا تھا کہ میں اسے محسوس ہی نہیں کر پائی۔ محلے میں ابا کے خلاف کئی باتیں ہوئی۔ کئی لوگوں نے ان کے خلاف باتیں کی کہ وہ مسجد کا فنڈ ہڑپ کر گئے ہیں، اور یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ میں نے اس شام ابا کو بے حد روتے دیکھا، پھر بھی مجھے ترس نہ آیا۔ شاید میں نے ان کا دل دکھا کر اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیا تھا، اور میرا اپنا بھی مکافات شروع ہونے والا تھا۔ ریحان ہر روز مجھ سے اتنا ہی فرمائشیں کرتا، اور میں اس کی فرمائشیں پوری کرتی۔ اس نے مجھے محبت کا جھانسا دیکھ کے کچھ یوں پھنسایا کہ میں سمجھ ہی نہ پائی۔ وہ یہی کہتا کہ مجھ سے شادی کرے گا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ وہ تو مجھے ابھی بھی اپنی بیوی تسلیم کرتا ہے، اور میں نے اسے سچ مچ اپنا شوہر مان لیا۔ میں نے اپنا سب کچھ اس کے سامنے عیاں کر کے رکھ دیا۔ وہ میرے لیے ساری دنیا بن چکا تھا، اسے دور رہنا میرے لیے ناممکن تھا۔ جب اس رات ایک عجیب بات ہوئی۔ اس رات ریحان نے مجھے جو فرمائشیں کی میں نے پوری کی، لیکن اس نے مجھ سے ایک عجیب فرمائش کی کہ اس نے مجھے کہا کہ اسے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے۔ میں نے مذاق سمجھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ریحان میرے ساتھ مذاق نہ کیجیے، آپ تو جانتے ہیں نا میرے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ لیکن وہ مذاق نہیں تھا، وہ شاید مقدر کا مذاق تھا۔ میرے ساتھ ریحان نے مجھ پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے خنسا سے بھی رابطہ کیا، پتہ نہیں ریحان کیسی باتیں کرنے لگا ہے، اسے سمجھائیں، لیکن وہ تو یوں منہ موڑ گئی جیسے وہ کچھ جانتی نہیں ہو۔ آخر ریحان نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور جب میں اس کی مطلوبہ رقم کا انتظام نہ کر پائی تو اس نے میری ویڈیوز اور تصویروں کو لیک کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ صبح اتنی قیامت خیز تھی۔ میں تو اس روز اپنے باپ کو ہارا ہوا دیکھا، جس روز لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ جب ایک لڑکی نے اسے موبائل کھول کر وہ تمام ویڈیوز دکھائی اور اس کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ بمشکل گھر پہنچا اور آتے ہی چارپائی پر ڈھہ گیا۔ اماں اور میں دوڑ کر ان کے پاس گئے۔ ابا کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اماں نے مجھے پانی لانے کو کہا، میں بھاگ کر پانی لائی، لیکن ابا نے مجھے دیکھتے ہی گلاس پھینک دیا۔ وہ روتے ہوئے میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے، تم نے میری زندگی بھر کی عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، خدا تمہیں غارت کرے۔ اور اسی روز ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ صرف ایک قیامت تو نہیں تھی جو ٹوٹی تھی، محلے میں اس حد تک بدنامی ہوئی کہ لوگوں نے ہمیں محلہ چھوڑنے کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ میری دنیا اجڑ چکی تھی، اور شاید اس سے بہتر مکافات میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے باپ کی جان لے لی، میں نے اپنی ماں کو ضعیفی میں بدنام کر دیا، اور شاید میری تو پوری زندگی برباد ہو گئی۔ کاش کہ اس وقت میں نے عقل سے کام لیا ہوتا، کاش کہ اس وقت لالچ نے مجھے اندھا نہ کیا ہوتا۔ سمیرا نے سچ کہا تھا، ماڈرن ہونے اور عزت بیچنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔